تلنگانہ کے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ٹینک بنڈ سنجیویا پارک میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی انجام دی اور پولیس کی سلام لی۔ بعد ازاں انہوں نے تصویری نمائش کا مشاہدہ کیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اویسی نے یوم آزادی کے موقع پر حیدرآباد کے پرانے شہر کے مدینہ چوک پر قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر مجلس لیڈر کے کارکنوں اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ یوم آزادی کا جشن سب نے مل کر منایا۔ حیدرآباد کے کئی مقامات پر مجلس ارکان مقررہ اور دوسروں نے قومی پرچم لہرایا۔ وہیں افضل گنج پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او انسپکٹر آف پولیس ایم رویندر ریڈی اور اسٹاف نے آزادی کے 75 سال کے موقع پر پولیس اسٹیشن کے احاطے میں پرچم کشائی انجام دیتے ہوئے جشن منایا گیا۔ اس کے علاوہ چندران گٹا پولیس اسٹیشن میں بھی آزادی کے 75 سال کے موقع پر پولیس حکام نے پرچم کشائی انجام دیتے ہوئے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد کی پیش۔ وہیں مجلس بچاؤ تحریک کے اسپوک پرسن امجد اللہ خان خالد نے بھی بھوانی نگر پولیس اسٹیشن حدود میں تالاب کٹا روڈ پر آزادی کے 75 سال کے موقع پر پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر بھوانی نگر پی ایس ایس آئی دامودر، مقامی لیڈر سید حاجی، علماء مشائخین اور دوسرے بھی تھے موجود۔ تلنگانہ کے مکتل میں 75ویں یوم آزادی کے پرجوش جشن منانے کے لیے جمعیت علماء مکتل نے ایک لاحمل کے ذریعے تقریب یوم آزادی کو پروقار بنایا۔ فجر کے بعد قرآن خوانی ہوئی۔ 8 بجے تمام مسلم مجاہدین آزادی کے لیے مغفرت اور درجات بلندی کے لیے موقع عالم دین مولانا اسحاق صاحب کے ذریعے دعا کرائی گئی۔ مولانا نے غیر مسلم مجاہدین کی اولاد کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے آج یونیورسٹی کیمپس میں ترنگا لہرانے کے بعد یوم آزادی پیام دیتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وائس چانسلر نے اس موقع پر مرکز برائے مطالعات اردو ثقافت میں شعبہ تعلیمات نسواں کے زیر اہتمام خواتین مجاہدین آزادی کی پوسٹر نمائش کا افتتاح کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ نمائش 17 اگست تک رہے گی جاری۔ تلنگانہ کے ڈی جی پی مہندر ریڈی کورونا وائرس سے ہو گئے متاثر، جس کی وجہ سے انہوں نے قلعہ گولکنڈہ میں منعقدہ یوم آزادی کی تقریب میں شرکت نہیں کی۔ ڈی جی پی کے کورونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے یوم آزادی کی تقاریب کے انتظامات کی نگرانی اے ڈی جی جتیندر نے انجام دی۔ ضلع کھمم میں ٹی آر ایس کے ایک لیڈر کا بے دردی سے کر دیا گیا قتل۔ تفصیلات کے مطابق کھمم رورل منڈل کے تیلدارو پلی کے مدافعات میں حکمران جماعت کے لیڈر کرشنیا پر 5 افراد نے مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر دیا۔ قتل کی وجہ پرانی دشمنی سمجھی جا رہی ہے۔ کرشنیا سابق وزیر ٹی ناگیشور راؤ کا قریبی ساتھی بتایا گیا ہے۔ قتل کی اس واردات کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ بتایا گیا ہے کہ سی پی ایم لیڈر ٹی ویر بھدرم کے بھائی کوٹیشور راؤ کو اس قتل کی واردات کے ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے مقام پر کیا گیا حملہ۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے پارٹی قائدین میں اختلافات ختم کرنے، انفرادی طور پر نکتہ چینی کے بجائے مسائل کی بنیاد پر مونوگوڈ اسمبلی حلقے میں مہم چلانے کی اپیل کی۔ رکن پارلیمنٹ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کے اظہار ناراضگی کے پس منظر میں ریونت ریڈی نے قائدین کو ایک دوسرے پر نکتہ چینی سے گریز کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مونوگوڈ اسمبلی حلقے میں کامیابی حاصل کرنا ہم سب کا بنیادی مقصد ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لال قلعے کی فصیل پر ترنگا لہرانے کے بعد قوم سے خطاب میں ساورکر کا ذکر کیا، جس پر عوام نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ نریندر مودی نے کہا کہ ہم سب باپو، نیتا جی بوس، بابا صاحب امبیڈکر، ویر ساورکر کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے فرض کے راستے پر زندگی گزاری۔ وزیراعظم مودی کے اس بیان پر عوام کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ پنکج نامی صارف نے لکھا کہ ناتھورام گوڈ سے اور بھگوان بولتے تو بھکت خوشی سے مر جاتے۔ وہیں انکت شرما نے لکھا کہ ایسی ذہنیت پر شرم آتی ہے جہاں ملک کے آزادی پسندوں میں ساورکر کا نام لیا جاتا ہے لیکن نہرو کا نام نہیں لیا جاتا۔ ریتیش سونکر نامی صارف نے لکھا کہ ساورکر نے بنیاد ہلا دی، آپ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے مبارک موقع پر کہہ دیں کہ انہوں نے انقلابیوں کے لیے کھائی کھودی ہے۔ کرناٹک حکومت کے اشتہار میں جواہر لال نہرو کی تصویر غائب کے بجائے ویر ساورکر کی تصویر کو کیا گیا شامل۔ کرناٹک حکومت نے وزیراعظم نریندر مودی کی ہر گھر ترنگا مہم میں ایک تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کرناٹک حکومت نے اخبارات کو جاری اشتہار سے ہندوستان کے پہلے وزیراعظم جواہر لال نہرو کی تصویر ہٹا دی ہے اور اس میں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS کے ونائک ساورکر کی تصویر کو شامل کرتے ہوئے انہیں انقلابی ساورکر کہا گیا، جس کے بعد کانگریس نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔
ریاست مہاراشٹر میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد کئی تبدیلیاں دیکھنے کو آ رہی ہیں۔ اب وزیر ثقافت سدھیر منگنٹیوار نے اعلان کیا ہے کہ مہاراشٹر کے سرکاری دفاتر میں سرکاری ملازمین جب فون اٹھائیں گے تو ہیلو کے بجائے وندے ماترم کہیں گے۔ سدھیر نے یہ اہم فیصلہ ثقافتی امور کا وزیر بننے کے فوراً بعد لیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ آج تک انگریزوں کا دیا ہوا الفاظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ وزیر نے کہا کہ اس سلسلے میں سرکاری حکم نامہ 18 اگست تک کر دیا جائے گا جاری۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کو ہندوستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہندوستانیوں کو نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کی ترقی میں ان کے تعاون کو یاد کیا۔ رپورٹ کے مطابق بائیڈن نے جاری کردہ ایک بیان میں ملک کی ترقی میں 40 لاکھ ہند نژاد امریکیوں کے تعاون کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ہندوستانی کو امریکہ کو مزید اختراعی، جامع اور مضبوط ملک بنانے کا کریڈٹ جاتا ہے۔ ایکواڈور کے بندرگاہی شہر گویاکیل میں ایک زبردست دھماکے میں 5 افراد ہلاک جبکہ 26 دیگر زخمی ہو گئے۔ ایکواڈور کے سرکاری حکام نے گویاکیل میں ایک مہلک دھماکے کو منظم جرم قرار دیا جس میں 5 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہو گئے۔ ایکواڈور کے وزیر داخلہ پیٹرک کیرولو نے اتوار کے دھماکے کو حکومت کے خلاف جرائم پیشہ گروہوں کی طرف سے اعلان جنگ دیا قرار۔